أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورث الجنة النعيم واغفر لي لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ربی حبلی حکم والحقنی ربی حبلی، اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، حکمن یعنی حکم حکمت، الحقنی اور مجھے ملا دے، بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، وجعل لی اور بنا دے میرے لیے، وجعل لی بنا دے میرے لیے میرا ذکر، صدقن یعنی سچوں میں، فی الآخرین سچائی والا، فی الآخرین پیچھے آنے والوں میں، یعنی اچھا خیر کا میرا ذکر کرا دے، وجعلنی اور داخل کر مجھے، من ورث الجنتی اور مجھے تو بنا دے جنت کے وارثوں سے، الجنت النعیم نعمت بھری، نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دے، واغفر لی ابی اور معاف کر دے، بخش دے میرے لیے میرے باپ کو، وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ کہ بے شک وہ یا کوئی گمراہوں میں سے تھا، وَلَا تُخْزِنِي اور نہ تو رسوا کرنا مجھے، یوم اس دن، یبعثون جب سب لوگ اٹھائے جائیں، اس سب سے اٹھائے اس دن مجھے رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال و بنون جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ ہی بیٹے، الا من آت اللہ سوائے اس کے جو لایا اللہ کے پاس، آت اللہ آواز تو اللہ آیا مگر یہ با گیا تو جو لایا اللہ کے پاس، قلب سلیم یعنی صاف پاک صاف دل کے ساتھ جو حاضر ہوا، ازلفت الجنت اور نزدیک کر دی جائے گی جنت، للمتقین متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی الجحیم جہنم، للغاوین گمراہوں کے لیے، وقیل لہم اور کہا جائے گا ان سے، اینما کنتم تعبدون کہاں ہے وہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، حل ینصرونکم کیا وہ تمہاری مدد نہیں کرتے، حل ینصرونکم تمہاری مدد یا کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں یا اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتے ہیں، وَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ اور کبکبو یعنی اوندھے منہ ڈالے جائیں گے، فیہا اس میں، ہم وہ، والغاوون اور وہ جو گمراہ ہوں وہ بھی سب کے سب، وجنود الابلیس اجمعون اور ابلیس کے لشکر، جنود یعنی اس کی فوج یا لشکر، ابلیس کی، اجمعون سب کے سب، یعنی سب کے سب جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی یا اس کی صفات بیان کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جو صفات بیان کی، ہم پڑھا ہے کہ اللہ ہی مجھے، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کہ ربی حبلی حکم الحقنی بالصالحین کہ اے میرے رب مجھے عطا کر حکم اور مجھے ملا دے صالحین نیک بندوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ دعاؤں کی ایک
اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ادب بھی سکھایا ہے، ملحوظ ایک طریقہ سکھایا ہے کہ دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جس قدر ہو سکے تعریف کرنی چاہیے، پھر اپنی یاد جو بھی ارزداشت ہے یعنی کہ جو بھی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ سیدھا ہی ایک دم سے ہی شروع ہو جائے، طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ کی تعریف کریں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور اس کے بعد اپنے کو دعا کی جائے۔ تو یہاں یہ کہ رب حبلی حکم الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے حکم عطا فرما اور صالحین میں مجھے وارث بنا دے۔ حکم سے مراد ہے حکمت، علم ہے، حکمت ہے، یا فہم و صحیح فیصلہ، قوت کا فیصلہ کرنے کی قوت، اصل میں یہ مقصد اس کا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قریب قریب اسی معنی میں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی آتی ہے، قارن الاشیاء کما ہی ہے، یعنی ہم کو اس قابل بنا کہ ہم ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھیں جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، یعنی اور ہر معاملے وہی رائے ہم قائم کریں جس کی وہی رائے قائم کریں جس کی حقیقت اس کے لحاظ سے قائم کی جانی چاہیے، یعنی حکمت، یعنی علم سکھا مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ اور پھر یہ مانگا الحقنی بالصالحین، یعنی کہ آخرت میں مجھے صالح لوگوں کا ساتھ دے، یعنی مجھے صالح لوگوں کے ساتھ رکھ۔ تو آخرت میں تو آخرت کا مقصد یہ ہے کہ میرا حشر جو صالحوں کے ساتھ کر، تو جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہاں تو صالح لوگوں کے ساتھ شامل ہونا ہے، ان کے ساتھ حشر ہو، ایک ہی معنی کہ نجات پا گیا جو شخص جس کو اللہ نے صالح لوگوں کے ساتھ کر دیا۔ تو اس کے لیے تو ہر شخص انسان کی دعا ہی ہونی چاہیے کہ جو بھی موت کے بعد کی زندگی پر اور جزا و سزا پر یقین ہے، اس کی یہ دعا ہونی چاہیے۔ مگر دنیا میں بھی ایک جو پاکیزہ انسان ہے، جس کی روح پاکیزہ ہے، اس کی دلی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک فاسق و فاجر معاشرے میں زندگی بسر کرنے کی مصیبت سے نجات دے دے، اور اس کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ وہ بھی یہی چاہے گا کہ اس کی زندگی، جس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں یا جو معاشرہ ہے، وہ بھی ہمیشہ کوئی نیک لوگوں کا معاشرہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، وہاں پہ بدماشی نہ ہو، کرپشن نہ ہو۔ تو ہر انسان یہ چاہے گا جس کے جو بھی نیک ہے اس کی یہ خواہش ہوگی۔ تو یہاں دونوں باتیں مراد ہیں کہ کیونکہ صالح آدمی کو تو ست چین آئے گا نہیں جب تک وہ اس کا اپنا معاشرہ پاکیزہ نہ ہو جائے، یا پھر وہ اس معاشرے سے وہ جان نہ چھڑا لے۔ تو یہاں یہ مقصد یہ ہے کہ دونوں ہی چیزیں ہیں، الحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے بعد کے آنے والے میں مجھ کو سچی ناموری عطا فرما، یعنی کہ بعد میں جو نسلیں آئیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ میں دنیا میں ایسے کام کر کے نہ جاؤں کہ میرے بعد آنے والے بے شمار ان ظالموں میں میرا شمار کرنے لگے جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دنیا کو بگاڑ کر چلے گئے۔ تو مجھ سے تو ایسے کارنامے انجام پائیں جن کے لیے بدولت رہتی دنیا تک میری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلق کے لیے روشنی کا مینار بنے رہے، اور مجھے انسانیت کے محسنوں میں شمار کیا جائے۔ تو یہ اصل میں تو یہی اصل میں، اور جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی دعا قبول بھی کر لی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، یا مسلمان ہوں، سب کے سب ان کو اپنا پیشوا بھی مانتے ہیں، ان کا ذکر خیر ہی کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہم تو نماز میں بھی درود پڑھتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم و کما بارکت علی ابراہیم، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم تو ان کے لیے دعائیں کرتے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی، اور اس کا مقصد اس طرح کے کام کرنے کے اثر میں فائدے بھی، دو فائدے بھی ضرور ہوتے ہیں۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کہ نسل بری جب دیکھتا ہے بری مثالوں کے سامنے، تو اس کی ایک نیک مثال ملتی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بھلائی کا سبق حاصل کرتا ہے، اور ہر جو نیک روح وہ چاہے گی کہ راہ راست پر چلنے میں اس کی مدد ملتی ہے۔ اور آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی چھوڑی ہوئی نیکی، اس نیکی کی مثال سے قیامت تک جتنے بھی لوگوں کو وہ براہ راست سے فائدہ ہوگا، جو بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملے گا، اور قیامت کے روز اس کے اعمال میں اس کے ساتھ کروڑوں لوگوں نے جن سے فائدہ اٹھایا ان کی گواہی بھی اس میں شامل ہوگی، اور اس کو تو ان کے سب یعنی کہ صدقہ جاریہ سمجھ لو اس کا، یہی چلتا رہے گا۔ تو انسان ایسے کام کر کے جائے کہ لوگ اس کو پیچھے اچھے نام سے یاد کریں، کوئی اچھا کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے کام اللہ اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو یہاں ان کے لیے تو تعریف ہی تعریف ہے ابراہیم السلام کے لیے، وجعلنی من ورث الجنت النعیم واغفر لی، اور مجھے وارث جنت کا وارث بنا دے، جس کے باغات بنے، نعمتوں والی جنت اس کا وارث بنا دے۔ وارث مراد یہ کہ
تو اپنا فضل کر دے، کیونکہ وارث وہی ہوتا ہے جس کو کچھ کرنا نہ پڑے، وراثت تو اس کو بغیر مانگے ملتی ہے، جو کچھ اوپر سے آ رہا اس کو مل گیا۔ تو اسی طرح وہ یہ کہا ہے کہ مجھے وارث بنا دے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل ہوگا اپنے رب سے، اپنے فضل سے مجھے اس کا جنت کا وارث بنا دے، جس کا تو جس کے بہت زیادہ نعمتوں والی جنت ہے۔ وَغْفِرْ لِي أَبِي لِإِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، پھر انہوں نے دعا کر لی اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ کے لیے دعا کر لی کہ مجھے، میرے باپ کو بھی بخش دے جو خطا کاروں میں سے ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں یہ دعا اس لیے کی کہ جب وہ وہاں سے، ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باغ سے چھوڑ کے جانے لگے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سلام علیک ساستغفرک لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ سورہ مریم میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ آپ کو سلام، اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، اور وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے۔ اسی وعدے کی بنا پر انہوں نے دعائے مغفرت نہ صرف اپنے باپ کے لیے کی، بلکہ جو پڑھتے ہیں ربی جلدی، اس میں یہ ماں باپ دونوں کے لیے کی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو یہ تو لیکن بعد میں جب انہیں خود احساس ہو گیا کہ ایک دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور وہ چاہے وہ مومن کا باپ ہی کیوں نہ ہو، دعائے مغفرت کا مستحق نہیں ہے۔ تو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے کہ انہوں نے کہ وما کان استغفار ابراہیم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی دعائیں مغفرت کرنا محض اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا، مگر جب یہ بات اس پر کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے اسے اظہار بیزاری کر دیا۔ تو آپ نے ان سے بعد میں اظہار بیزاری کر دیا کہ دعا لیں اپنے بعد میں انہوں نے معافی، مطلب ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ تو یہی ہے کہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں، کسی کے اگر رشتہ دار بھی ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے، وہ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کسی کافر کو اور مشرک کو جنت اس کا حرام قرار کر دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بڑا وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اٹھانے کے دن یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا کہ قیامت کے دن یہ رسوائی مجھے نہ دکھا کہ میدان حشر میں تمام، جب اولین آخر سب جمع ان کے سامنے ابراہیم کے باپ کو سزا پا رہا اور ابراہیم اسلام کھڑے دیکھ رہے ہوں، یعنی کہ آپ نے یہ دعا کی کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ مجھے رسوا نہ ہو۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ یا اللہ مجھے اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ تو میرا باپ جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جب اگلے پچھلے سارے لوگ اکٹھے کھڑے کیے جائیں گے تو مجھے ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ تو امام بخاری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ روایت بیان کی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن ملاقات کریں گے تو آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں کہ کیا میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس کا باپ ان کا باپ آزر کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہوگی کہ آج میرا والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے کہا جائے گا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاؤں کے نیچے کیا چیز ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نیچے نظر کریں گے تو دیکھیں گے کہ نجاست میں لتھڑا ہوا ایک بجو ہے، چنانچہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر دوزخ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جانی کہ اس لیے کہ ان کو جب جہنم میں وہ بجو جل رہا ہوگا تو لوگوں کو کوئی نہیں پہچانے گا کہ ابراہیم کا باپ ہے، کہ لوگوں کے لیے تو وہ یہ ایک جانور جو جل رہا ہے اس کو یہ نہیں ہوگا کہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مشرک پر تو جنت حرام کر دی ہے۔ تو ابراہیم کو رسوا ہونے سے بچا بھی لیں گے کہ رسوائی تو تب ہو کہ لوگ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آگ میں جل رہا ہے۔ ایک اگر بجو آگ میں جل رہا ہے تو اس کی کسی کو کیا خبر کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس سے رسوائی سے بچا لیں گے۔ مگر باپ جو ہے پھر بھی دیکھیں، یا نبی کا باپ ہے اگر مشرک ہے تو وہ نہیں جائے گا، وہ پھر جہنم میں ہی جائے گا، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ کہ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ جی بس نسل در نسل، جی بس جس کا ہم کچھ لوگ ہیں جو بخشوانے والے بھی ہیں اور پیر صاحبان بخشوا لیں گے کچھ بھی کرو، تو یہاں تو اتنے بڑے نبی اولو العزم کے جتنے ابو الانبیاء ہیں وہ بھی اپنے باپ کو نہیں بخشوا سک رہے۔ تو یہاں پھر آگے جو کلام آ رہا ہے یہ
اس سے آخر تک، جہاں تک جس رکوع تک، یہ اللہ کا، پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ یوم لا ينفع مال و بنون، کہ یار اس دن کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی نفع نہیں دے گا، نہ مال اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو لایا وہ قلب سلیم۔ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل جو کفر و شرک اور نافرمانی اور فسق و فجور سے پاک ہو، یعنی مال اور اولاد بھی قلب سلیم ہی کے ساتھ نفع دے سکتی ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ مال تو صرف اس صورت میں وہاں مفید ہوگا جبکہ آدمی نے دنیا میں ایمان اور خلوص کے ساتھ اسے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا ہوگا، ورنہ تو کروڑ پتی اور ارب پتی آدمی وہاں پر کنگال ہی ہوگا۔ اولاد بھی صرف اسی حالت میں وہاں کام آئے گی جبکہ آدمی نے دنیا میں اپنی حد تک ایمان اور اس نے عمل کی ان کو تعلیم دی ہو، ورنہ بیٹا اگر نبی بھی ہو تو وہ باپ کو سزا پانے سے نہیں روک سکتا۔ جس کا اپنا خاتمہ کفر اور معصیت پر ہو تو اللہ اولاد کی نیکی میں جس کا کوئی حصہ ہی نہ ہو، جس نے کبھی اولاد کی کوئی نیکی کے لیے کام کیا ہی نہ ہو، جس نے کبھی اپنی اولاد کو نصیحت ہی نہ کی ہو اللہ پہ ایمان کی، یا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی، یا قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی، یا یہ اگر تعلیم ہی نہیں دی تو وہ اولاد تو کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر تعلیم اس کو دی ہوگی اور اس کو اللہ کے راہ پہ چلایا ہوگا اور وہ ایمان پہ بچے ہوں گے، اس کی اولاد ہوگی، تو یقینی بات ہے کہ وہ جب اللہ سے دعا بھی کرے گی اپنے ماں باپ کے لیے، جب وہ اللہ کا کلام پڑھے گی، اولاد پڑھے گی، تو اس کا ثواب بھی یقینی بات ہے جب اس نے اپنی اولاد کو سکھایا تو اسے بھی پہنچے گا، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے تین چیزوں کے، یا تو اس نے کوئی علم ایسا چھوڑا ہو جو اس کو فائدہ پہنچائے، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو نیکی کا جو اس کے لیے چلتا رہا ہو، یا اس کے وہ کوئی اولاد چھوڑی ہو، جو اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے اس کے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہاں بھی یہ کہ وہ یہ کام آئے گی، اولاد ہی وہ کام آئے گی جس کو آپ نے اچھی تعلیم دی، اگر آپ نے اس کو کیسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اگر بچہ خود اپنی مرضی سے قرآن پڑھ رہا ہے اور وہ ماں باپ کو یہ پسند نہ ہو تو ماں باپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو اس میں شامل ہے ہی نہیں، اس نیکی میں شامل ہی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ من آت اللہ بقلب سلیم ازلفت الجنت للمتقین، اور جنت جو ہے وہ متقین کے قریب کر دی جائے گی، یعنی جنت جو ہے وہ، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ کہتا ہے کہ جنت جو ہے متقین کے قریب لائی جائے گی اور اس کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اسی طرح پھر وبریت الجحیم للغاوین، تو جہنم جو ہے وہ گمراہوں کو میدان حشر میں دکھائی دینے لگے گی، جو ان کو ٹھکانہ بننے والی ہے، تاکہ جلد از جلد ایک دوسرے کو اس کے اعمال کی جزا مل جائے۔ یا مغاوین، یعنی مغاوین سے مراد یہاں پہ مشرکین ہے، یا گمراہ لوگوں کی، گمراہ جو بھی ہوں گے الگ سے تو مشرکین یا کافر ہی ہیں، ان کے لیے دکھا دیا اور کہہ دیا وقی اللہم اینما کنتم تعبدون، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے جن کے تم میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ اپنا بچاؤ، یا تو کہاں، یا جو جن کو تم پوجا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں، کیا وہ اپنی مدد، تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ بھی کر سکتے ہیں؟ ان کے سامنے وہ جو ہے ان کا تو وہ ڈالا جائے گا جہنم میں۔ تو جن کی تم عبادت کرتے یہ کیا کرتے تو ان کو بلائے، وہ کہاں ہیں؟ نہ تمہاری مدد کر رہے ہیں نہ اپنی مدد کیے جا رہے ہیں۔ تو حل ینصرونکم او ینتصرون فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، اور وہ ان کو کب کے وہ یعنی کہ اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اس میں، اور وہ بھی اور گمراہ لوگ بھی۔ کبھی کبھی کو مانا ہے کہ بار 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 گرانا، یعنی کہ باطل معبود اوندھے منہ جہنم میں ایک دوسرے کے اوپر بار بار گرائے جائیں گے، یعنی جب انہیں اوندھے منہ ڈالا جائے گا تو بار بار ٹھوکریں کھاتے ہوئے الٹ پلٹ کرتے ہوئے نیچے گرتے جائیں گے جہاں تک کہ اس کی گہرائی تک پہنچ جائیں۔ اس کے ساتھ ان کی عبادت کرنے والے گمراہ لوگ اور ابلیس کے تمام لشکر بھی اسی کی طرح گرائے جائیں گے۔ بتوں کا ذکر پہلے اس لیے فرمایا کہ پوجنے والوں کو انہیں پہلے گرتے ہوئے دیکھ کر مزید عبرت حاصل ہو۔ ابلیس کے لشکروں سے مراد ان کے تمام پیروکار دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہے۔ یعقوب کبھی کا معنی ابن عباس نے کیے ہیں کہ گویا الٹے منہ گراتے ہوئے سب کو وہاں جمع کیا جائے گا، اور یہاں جو یہ جو من دون اللہ ہی، اللہ کے سوا جو جو بھی ہوں گے ان کا سب کا وہاں پہ ایسے اللہ کے سوا جن کو پوجتے ہیں، جو لوگ پوجتے ہیں ان میں عقل نام کی ویسے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، وہ بالکل ہی شیطان جو ان کو اتنا
کہنا چاہیے کہ بیوقوف بناتے ہیں، انسان کی عقل بالکل غائب ہو جاتی ہے کہ وہ کس طرح پوجا کرتا ہے پتھروں کی۔ اس کی ایک مثال کہتے ہیں عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے پاس ایک پتھر تھا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے تراشا تھا، اور جس کی میں اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتا تھا۔ میں خالص اور عمدہ دودھ لے کر آتا جو میرے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوتا تھا، اور اس بت پر بہا دیتا۔ پھر کتا آتا اور مزے لے کر اسے چاٹ لیتا، اور پھر وہیں پر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر دیتا۔ تو یہ حال ہے، پھر بھی یہ معبود ان کو پوجتے ہیں پتھروں کو، جن کو خود ہی تراشتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ کتے ان پہ چاٹ رہے ہیں اور پیشاب کر رہے ہیں۔ اور یہی حال ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے کہ وہ بھی خود ہی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، خود ہی ان کی پوجا کر رہے ہیں، خود ان کو کھلا رہے ہیں، خود ہی ان کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور مگر کام کسی نے نہیں آنا۔ تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم سے مراد، اس میں کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعات بھی اور شرک بھی سب کچھ ہی شامل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی قلب سلیم عطا فرمائے جس کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اللہ ہی کا اختیار ہے، ہمیں بھی نیک بنائے، اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔